الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی شان میں. مسلسل آپ لوگ زحمت کر رہے ہیں اور اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر آتے ہیں، امام باڑوں کو زینت دیتے ہیں. جناب زہرا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں. آپ کی خدمت میں آئے وافی ہدایہ کی تلاوت حاصل کی جا رہی ہے، جس میں ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ صرف اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور اسی معنی میں ہے کہ نبی کے ذکر سے بھی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ولی کے ذکر سے بھی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، علی کے ذکر سے بھی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اہل بیت کے ذکر سے بھی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، کیونکہ ان سب کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. تو نتیجہ نکالیے کہ حقیقت میں پروردگار عالم کی بندگی سے، پروردگار عالم کا بندہ بن جانے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. کیونکہ جب ایک مرتبہ اس بندگی کا اقرار کر لے، قبول کر لے یہ انسان کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کا ہے، اور اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ انسان جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو بے نیاز ہے. جب انسان اس چیز کو سمجھ لے تو خود بخود وہ بندہ بن جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر پاتا ہے. اب جب خدا کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے، اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے، تو پھر یہ انسان وہ کام نہیں کرتا جو اس کے لیے شایان شان نہیں ہوتے. جبھی تو میرے چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث عار نہ بنو. لوگ ہمیں نہیں دیکھتے، لوگ تمہیں دیکھتے ہیں. جب تمہارا اچھا عمل ہوتا ہے
تو ہماری طرف نسبت دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے، یہ کتنا اچھا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا ہوگا، یہ محمد باقر کا ماننے والا ہے، یہ کتنا اچھا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا ہوگا، یہ علی زین العابدین کا ماننے والا ہے، یہ کتنا اچھا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا ہوگا، یہ حسین شہید کا ماننے والا ہے، یہ کتنا اچھا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ کونوا لنا زینا، لوگ ہمیں نہیں دیکھتے، لوگ تمہیں دیکھتے ہیں، تم لوگوں کے درمیان ہو، تم ہمارے نمائندے ہو، تم ہماری پیشنگوئی کرتے ہو، نمائندگی کرتے ہو، لہٰذا یاد رکھنا کہ تم نے اگر اپنے آپ کو ہم سے نسبت دی ہے تو اپنے قول و فعل و گفتار و رفتار کو بھی ہم سے نسبت دو، کیونکہ جب تم یہ کرو گے تو حقیقت معنوں میں تم کہلاؤ گے کہ تم ہمارے شیعہ ہو، تم ہمارے دم بدم ہو، قدم بقدم ہو، ہمارے پیچھے پیچھے چلنے والے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیے گا ہمارے گھرانے میں یعنی اہل بیت کے گھرانے میں گمراہوں کی کمی نہیں ہے، اولاد ایمان کی ہے لیکن بھٹک گئی ہے، اولاد امام کی ہے لیکن فرقہ بنا لیا ہے، اولاد امام کی ہے لیکن امام کی دشمن ہو گئی ہے۔ یہ نسبتیں، یہ رشتے تمہیں نہیں بناتے، حقیقت میں تمہیں جو بناتا ہے وہ تمہارا اپنا کردار ہوتا ہے، وہ تمہارا اپنا اخلاق ہوتا ہے، تمہاری اپنی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پروردگار عالم بہانے ڈھونڈتا ہے اور انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لگا دیتا ہے، لیکن اس ساری بات میں جو چیز گھوم کر آتی ہے وہ حقیقت میں ذکر خدا ہوتی ہے، وہ ذکر خدا ہی ہوتا ہے جو انسان کو گمراہی سے نکال کر حیات اور ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض تاریخ کا بہت متقی ترین انسان ہے، بہت پارسا ترین انسان ہے، اور لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، لوگ اس کو بڑا چاہتے ہیں۔ اگر ڈھونڈنا چاہیں تو آپ جائیے ویکیپیڈیا کو تلاش کیجئے تو آپ کو فضیل ابن عیاض کی تاریخ ملے گی۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ پارسا ہو، یہ متقی ہو، خدا کا بندہ ہو، یہ لٹیرا تھا، یہ راہزن تھا، اور ایسا لٹیرا، ایسا راہزن کہ لوگ اس کے خوف سے ڈرتے تھے کہ ابھی سفر کا آغاز نہ کرو کہ راستے میں فضیل ابن عیاض پایا جاتا ہے، وہ تمہیں لوٹ لے گا، وہ تمہیں سب مال لے کر جائے گا۔ اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ذرا سا ڈرتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے فضیل ابن عیاض نے ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک دوشیزہ پر پڑی، دیکھتے ہی اپنی بہادری، اپنی شجاعت اور اپنا ڈر اور اپنا خوف دیکھتے ہوئے یہ لڑکی کے پاس گیا اور لڑکی سے کہا کہ دیکھو میں فضیل ابن عیاض ہوں، اپنے والدین سے کہہ دو کہ میں آج تمہارے لیے تمہارے گھر پر آؤں گا، اور فضیل ابن عیاض دروازے سے نہیں آتا، لہٰذا اپنے گھر کے باہر سیڑھی رکھو، میں سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر اوپر سے تمہارے گھر میں کودوں گا، اور تمہارا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، جو میں نے کہا ہے وہ بات ہو کر رہے گی۔ یہ لڑکی ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، والدین کے پاس آئی، والدین کو ساری بات بتائی کہ آج مجھے فضیل ابن عیاض ملا، اس نے یہ بات کہی ہے۔ والدین ڈر گئے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے جو فضیل ابن عیاض سے بچائے، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اتنے مجبور ہیں کہ ڈر کے مارے انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک سیڑھی لگا دی کہ وہ شخص آئے اور اپنا مقصد حاصل کرے۔ اور ایک مرتبہ رات کے کسی پہر میں
فضیل ابن عیاض اس سیڑھی پر چڑھتا ہے، اس گھر کی چھت پہ چڑھتا ہے، اور اس وقت وہ چاہتا ہے کہ گھر میں اترے تو اس کے کانوں میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیت اسے کانوں میں پہنچتی ہے۔ آیت کیا ہے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے دہل جائیں اور اس چیز سے دہل جائیں جو اللہ نے بصورت حق نازل کیا ہے۔ یہ آیت اپنے مقصد پر ہے، گناہ کی منزل پر ہے، چھت پہ کھڑا ہوا ہے، کانوں میں آیت آ رہی ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آ گیا کہ اہل ایمان کے دل دہل جائیں؟ ایک مرتبہ فضیل ابن عیاض کی کایا پلٹ جاتی ہے، کہاں گمراہی کی زندگی ہے اور کہاں ہدایت کا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ وہیں پہ کہتا ہے ہاں فضیل ابن عیاض کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا دل ذکر خدا سے دہل جائے۔ ایک مرتبہ وہ سیڑھی سے اترا، باہر گیا، فیصلہ کر دیا اب فضیل ابن عیاض وہ ڈاکو نہیں رہے گا، وہ رہزن نہیں رہے گا، وہ لٹیرا نہیں رہے گا، بلکہ پروردگار عالم کا بندہ بن کر دکھائے گا۔ رات کا اندھیرا ہے، ایک قہوہ خانے کے پاس پہنچتا ہے، آواز آتی ہے اس کے کانوں میں کہ وہاں پر ایک مسافروں کا قافلہ ہے جن میں گفتگو ہو رہی ہے، ابھی ہم سفر کا آغاز کریں یا آغاز نہ کریں؟ تو کوئی کہتا ہے کہ ابھی آغاز نہ کرو، بہت جلدی ہے، راستے میں فضیل ابن عیاض ہوگا جو تم کو آ کر لوٹ لے گا۔ فضیل ابن عیاض اپنے بارے میں سنتا ہے تو ایک مرتبہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فضیل ابن عیاض سے مت ڈرو، فضیل ابن عیاض آج کے بعد بدل گیا ہے، اب یہ پہلے جیسا انسان نہیں ہے۔ اس فضیل ابن عیاض کا دل ذکر خدا سے دہل گیا ہے، آج اس کی زندگی پوری کی پوری بدل گئی ہے۔ دیکھیے ایک آیت زندگی بدل گئی۔ میرے سامنے بیٹھنے والے جو عزادار ہیں نا، یہ تو فضیل ابن عیاض ہے، اس کا ذکر ہی کیا حسین کے عزاداروں کے سامنے، ان کی کیا کمال کی بزم ہوتی ہے، ان کے اندر کیا کمال پایا جاتا ہے۔ ہم تو ہر روز ذکر حسین کرتے ہیں۔ حسین کے بارے میں نبی کریم نے کیا فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کی کشتی ہے اور سفینہ نجات مصباح الہدی ایک ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی ہے ہدایت کی۔ دیکھیے حسین کے پاس دو خوبیاں ہیں، اگر حسین سے وابستہ نہیں ہو تو دور نگاہیں بڑھاؤ گے تو تمہیں دور سے حسین نظر آ جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ سمندر میں کوئی مینارہ جل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے، کوئی بھی ڈھونڈنا چاہے منزل تو اسی مینارے کی طرف پہنچ جاؤ۔ تو حسین کی حیثیت یہ ہے کہ روشن مینارہ ہے ہدایت کا، اور اگر حسین کے ساتھ منسلک ہو تو گویا ایسا ہے کہ تم ہدایت کی کشتی میں سوار ہو، اب تمہیں منزلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تم منزل پر ہو، تمہیں اب منزل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم حسین کے ساتھ ہو۔ حسین جہاں جہاں چلتے جائیں گے وہی راستہ بن جائے گا، وہی ہدایت ہو جائے گی، وہی منزل تمہیں مل جائے گی۔ یہ کمال میرے حسین کا ہے کہ حسین میں دو کیفیت ہیں، کہ ایک مینارہ ہدایت ہے، ایک کشتی نجات ہے۔ تمہیں دور حسین سے وابستہ نہیں ہو تو تمہیں دور سے حسین نظر آئے گا، اور اگر حسین سے وابستہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کشتی نجات میں سوار ہو، اب تمہارے ڈوبنے کا اندیشہ نہیں ہے، اب تم ڈوبو گے نہیں بلکہ نجات ہی نجات ہے، حیات ہی حیات ہے، اب تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی منزلت کہ حسین سے وابستہ ہو، یعنی
मीनारे हिदायत से वाबस्ता हो, यानी कश्तिए नजात से वाबस्ता हो, तो फिर किस बात का डर है? तुम्हारे पास तो जिक्र खुदा भी है, तुम्हारे पास तो जिक्र खैर भी है, तुम्हारे पास तो हिदायत भी है। बस अपनी ज़िंदगी के उसूलों को थोड़ा सा बदल दो, थोड़ा सा उस तरीक़े से जीना शुरू कर दो जिस तरीक़े से हुसैन ने जीना शुरू किया। क्या वजह थी? हुसैन ने एक ही तो बात थी, यजीद ने मांगा ही क्या था? यजीद ने इतना ही तो मांगा था कि हुसैन मेरे हाथ पर बैत कर लो, लेकिन हुसैन ने यही कहा कि ला युबाये मिसली मिसला, कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया उधर की उधर हो जाए, लेकिन कभी ये नहीं हो सकता कि कोई हक किसी बातिल के हाथ पर बैअत कर दे और बहक किसी बातिल के सामने सर नुगु हो जाए और ये जुमला कहे कि बातिल तुम जैसे कहोगे हम तुम्हारे पैरोकार हैं, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। हुसैन से इतना ही तो मांगा था, और क्या मांगा था? लेकिन हुसैन ने कहा कि ये तो नहीं दे सकते, और मांगने वाला दुश्मन ऐसा था कि कहता था कि अगर हुसैन की बैत न मिले तो हुसैन का सर ले आना, हुसैन की बैत न मिले तो हुसैन का सर ले आना। बड़ा तूलानी सफ़र है। बैत का तकाजा शुरू हुआ है 28 रजब से, शाबान का पूरा महीना, रमज़ान का पूरा महीना, शव्वाल का पूरा महीना, ज़ीक़त का पूरा महीना, ज़िलहज का पूरा महीना। हुसैन बैअत नहीं करते, दुश्मन हुसैन के पीछे है, हुसैन के ताक़ुब में है, लेकिन हुसैन बैअत नहीं करते। नाना के वतन को महफूज रखूंगा, खून हुसैन नाना के मदीने में नहीं गिरेगा। मक्का जाएंगे हज के मौसम में, हुसैन हज को अधूरा छोड़ देंगे कि हुसैन का खून मक्का में नहीं गिरेगा। सफ़र चलता रहा। ये कोई 6 महीने का जो वक्त है ना, कोई मामूली वक्त नहीं है, बड़ा तूलानी वक्त है, बड़ी कठिन मंजिलें हैं, और उस पूरी मंजिलों में पूरा ख़ानदान साथ लेकर चले हैं, अकेले नहीं चले। ज़ैनब भी साथ है, उम्मे कुलसूम भी साथ है, फातिमा भी साथ है, रुक़ैया भी साथ है, सुकैना भी साथ है, और तो शिशमाहा भी साथ लेकर चले हैं, रबाब भी हैं, उम्मे लैला भी हैं, रमला भी हैं, किसी को छोड़ा नहीं है, पूरा कारवान लेकर चले हैं। अजीज़ों, मुतवज्जे हो जाइए, ये आखिरी शब है, बड़ी रहमतें की हैं। आज की शब मसाइब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आज की शब आखिरी शब है। फातिमा ज़हरा का घराना वीरान हो जाएगा, रबाब की गोद उजड़ जाएगी, कासिम पामाल हो जाएंगे, अली अकबर के सीने में बर्छी लगेगी, अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे, और मेरा हुसैन पुश्ते गर्दन से खुद तलवार से ज़बह किया जाएगा। ये आखिरी रात है, तासुआ कहते हैं ना, बड़ी सख्त रात है, बड़ी रहमतें की हैं आपने। आज कुछ तज़किरा करते हैं हुसैन के बेटे का, अली अकबर का तज़किरा करें, कुछ सुनिए ज़रा अली अकबर के बारे में। बड़ी मोहब्बत है हुसैन को अली अकबर से, क्योंकि शबीह रसूल है ना, शक्ल में, सूरत में, गुफ्तार में, रफ्तार में अली अकबर जैसा कोई नहीं है जो रसूल के मुशाबे हों। और हुसैन को बड़ी मोहब्बत है अली अकबर से। हुसैन किसी के लिए मौजज़ा नहीं दिखाते, लेकिन एक मरतबा मदीने में लोगों ने देखा कि अली अकबर ने अपने बाप से सवाल किया, बाबा अगर अंगूर मैसर आ जाएं तो क्या बात है, अंगूर का मौसम नहीं है,
علی اکبر کا سوال ہے۔ حسین نے ستون میں ہاتھ کو ڈالا، ہاتھ باہر نکالا، ایک انگور کا گچھا ہے، علی اکبر کے حوالے کیا، بیٹا یہ لے لو، لیکن یاد رکھو جو پروردگار عالم نے اولیاء خدا کے لیے محفوظ رکھا ہے نا بہت زیادہ ہیں، یہ ہیں علی اکبر۔ جب کبھی حسین کو پریشانی ہوتی ہے نا تو گھر والوں کا طریقہ یہ ہے کہ حسین کی توجہ علی اکبر کی طرف دلا دیتے ہیں۔ جب توجہ علی اکبر کی طرف جاتی ہے نا حسین اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ نبی سے بڑی محبت ہے۔ جب نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے جوان بیٹے کی شکل دیکھ لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کسی عارف سے، یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ ایک انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ شیرین چیز کیا ہے؟ کہا کہ اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا ہونا یہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، یہ بڑا شیریں ہوتا ہے، احلی من العسل ہوتا ہے، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہوتا ہے۔ پھر پوچھا اس شخص کے لیے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ تلخ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تلخ یہ ہے کہ باپ جوان بیٹے کا باپ ہو اور جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا کو داغ مفارقت دے دے، یہ انسان کے لیے بڑا تلخ ہوتا ہے۔ یہاں حسین ہیں، علی اکبر ہیں، حسین کی محبت ہے، علی اکبر کی جوانی ہے، اور وہ شبیہ رسول ہے، بڑی محبت کرتے ہیں، اور کاروان چلا جا رہا ہے۔ ایک منزل پر روایت کہتی ہے کہ حسین کی آنکھ لگ گئی، ایک مرتبہ سر کو جھکا لیا، گھوڑا چل رہا تھا، حسین سو رہے تھے، ہڑبڑا کے جاگے، دائیں بے دیکھا، بائیں دیکھا، اور کلمہ استرجاع کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے دور سے باپ کی یہ کیفیت دیکھی کہ باپ نیند سے بیدار ہوا ہے، دائیں دیکھا ہے، بائیں دیکھا ہے، کلمہ استرجاع پڑھا ہے، دوڑے ہوئے باپ کے قریب آئے، بابا خیر تو ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ اس وقت آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، اس کا کیا سبب ہے؟ تو حسین نے اپنے جوان بیٹے کو ایک مرتبہ آنکھ بھر کے دیکھا اور کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی آدمی صدا دے رہا تھا، یہ کاروان چلا جا رہا ہے اور موت ان کے قریب آئے جا رہی ہے، بس یہ سن کر میں بیدار ہو گیا، میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا اور کلمہ استرجاع پڑھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا یہ تو بتائیے لسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا، بے شک ہم ہی حق پر ہے۔ تو پھر علی اکبر نے کہا کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کس بات کی پرواہ کہ موت ہمارے تعاقب میں آئے یا نہ آئے۔ بڑی محبت ہے، باپ پر بڑی نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔ ایک مرحلے پر علی اکبر باپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور کیوں نہ دیں، جوان بیٹا ہے، کریل جوان ہے۔ عزیزوں بس وقت گزرتا رہا، کربلا پہنچے، شب عاشور آئی، رات عبادتوں میں گزرتی رہی، علی اکبر کو آمادہ کیا جاتا رہا کہ کل حسین پر تم نے قربان ہوتا ہے۔ حسین کو علی اکبر سے بڑی محبت ہے، لیکن اسی حسین کو خدا سے بھی بڑی محبت ہے۔ ارے کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی حسین سے اذن جہاد کے لیے آیا، حسین نے اذن جہاد نہ دیا، ٹالتے رہے، کسی کو کسی بہانے سے بھیجا لیکن اذن جہاد نہ دیا۔ لیکن وائے مصیبتا، وائے غربتا، ایک مرتبہ علی اکبر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد باپ سے اذن جہاد مانگا۔
ایسا لگا کہ حسین انتظار میں تھے کہ کب علی اکبر اذن جہاد مانگے۔ اب سنیے گا، بڑی محبت سے حسین نے علی اکبر کو تیار کیا، حسین کے سر پر نانا رسول اللہ کا عمامہ رکھا، حسین کو نانا کی تلوار دی، نانا کی زرہ دی، نانا کے گھوڑے پہ سوار کیا۔ اب ایسا لگتا تھا کہ مقتل میں حسین کا بیٹا نہیں، حسین کا نانا جا رہا ہے، اور یہاں علی اکبر مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں حسین نے جملہ کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم الذی برزوا الیہم، اے خدا را تو گواہ رہنا، اس قوم کی طرف ایسا جوان بھیجا ہے جو شکل میں، جو صورت میں، جو کردار میں، جو گفتار میں نبی کا شبیہ ہے۔ نہ جانے حسین کے پاس کیسے اتنی ہمت آ گئی کہ اپنے جوان بیٹے کو خود ہاتھوں سے روانہ کر تیار کر روانہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ علی اکبر مقتل کی طرف جائیں، حسین نے کہا، بیٹا جاؤ خیموں سے بیویوں کو الوداع کہہ دو۔ خیموں سے بیویوں کو الوداع کہنے آئے نا، تو ایک مرتبہ روایت کہتی ہے، سید سجاد فرماتے ہیں کہ عاشور کا روز تھا، میں انتہائی علیل تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، ایسے میں نے محسوس کیا کوئی میرے پیروں پر آہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا بھائی علی اکبر پائیتی پر موجود ہے۔ پوچھا بھیا کیا خبر؟ کہا بھیا بابا تنہا رہ گئے، میں جہاد کو جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے امام زین العابدین سے اجازت لی۔ اب بیبیوں سے اجازت لینے کی کیفیت سنو گے۔ ارے بیبیوں نے گھیرا تنگ کر دیا، ارے علی اکبر کے گرد گھیرا بنا دیا، ایک دائرہ بنا دیا۔ ارے بیویاں علی اکبر کو ایسے الوداع کر رہی ہیں کہ مورخ لکھتا ہے ایسا لگتا تھا کہ علی اکبر جہاد پر نہیں جا رہے، گھر سے علی اکبر کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بڑی مصیبتوں کی گھڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ تھکے ہوئے ہو، بہت تھکے ہوئے ہو، لیکن پانی تو پیا ہوگا نا، کھانا تو کھایا ہوگا، کوئی خوف و ہراس تو نہیں ہے نا۔ لیکن کربل کی رات کربلا والوں کے لیے بڑی سخت رات ہے، بچوں نے پانی نہیں دیے پیا، 3 دن ہونے کو ہیں، العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور روز عاشورہ کیا مصیبت کا دن ہے کہ علی اکبر الوداع لے رہے ہیں، بیویاں علی اکبر کو چھوڑتی نہیں ہیں۔ بڑی مشکل سے علی اکبر روانہ ہوئے، نہ جانے بہن سکینہ نے کیا کہا ہوگا، بہن رقیہ نے کیا کہا ہوگا، بہن فاطمہ نے کیا کہا ہوگا، جناب زینب نے کیا کہا ہوگا، جناب ام کلثوم نے کیا کہا ہوگا، ماں نے کیا کہا ہوگا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ علی اکبر خیموں سے نکلے، بیویوں کا گریہ بلند ہوا، وہاں علی اکبر روانہ ہوئے۔ ارے کیفیت یہ تھی کہ علی اکبر روانہ ہوئے، آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے حسین۔ ایک بلند ٹیلے پر حسین علی اکبر کی شجاعت کے منظر کو دیکھتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، بڑی مصیبت کی گھڑی ہے۔ کربلا کا کوئی شہید گیا ہے تو زندہ پلٹ کر واپس نہیں آیا، لیکن علی اکبر وہ واحد شہید ہے جو گیا بھی ہے، 200 قافلوں کو قتل کرنے کے بعد پلٹ کر آیا بھی ہے۔ آنے کے بعد باپ سے کہا کہ بابا یہ لوہا مجھے جلاتا ہے،
بابا یہ لوہا بہت بھاری ہے، بابا 2 گھونٹ پانی کے مل جائے۔ واہ غربتا، ساقی کوثر کا نواسا حسین ابن علی اپنے علی اکبر کو پانی کے 2 گھونٹ دینے سے قاصر ہے۔ ایک مرتبہ کہا علی اکبر میری زبان اپنے دہن میں لے لو، عجب نہیں کہ علی اکبر نے حسین کی زبان منہ میں لے کر دوبارہ چھوڑ دی۔ بابا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین نے علی اکبر کو ایک انگشتر دی، کہا بیٹا اسے دہن میں رکھ لو، دیکھو نانا تمہارے انتظار میں ہیں، بابا علی تمہارے انتظار میں ہے، ماں فاطمہ زہرا تمہارے لیے جام کوثر لیے منتظر ہے، کچھ دیر کے مہمان ہو۔ علی اکبر مقتل میں گئے، جام شہادت نوش کیا۔ ایک ظالم نے ایسا گرز چلایا کہ علی اکبر کے سر پہ گرز لگا، خون بہنا شروع ہوا، بے قابو ہو گئے، ہاتھوں میں حرکت ختم ہوئی، علی اکبر گھوڑے پر گر گئے۔ نہ جانے گھوڑے کو کیا ہوا کہ گھوڑا اپنا راستہ بدل گیا۔ گھوڑے نے جب راستہ بدلا نا تو گھوڑا علی اکبر کو نرغے آدھا میں لے کر گیا۔ جب علی اکبر مجروح زخمی علی اکبر بے بس علی اکبر جب نرغے آدھا میں پہنچا نا تو ظالموں نے علی اکبر کا وہ حال کیا کہ روایت کہتی ہے فَقَطَّعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، ارے علی اکبر کو چھلی چھلی کر دیا۔ علی اکبر کا بدن لہو لہان ہوا، زین سے زمین پر گرے، آواز بلند کی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا بتا بابا آپ کو میرا سلام، اجرکم اللہ۔ لیکن اتنا نہیں کہا علی اکبر نے، علی اکبر نے جملہ کہا بابا بابا دیکھو، بابا دیکھو، بابا دیکھو یہاں نانا آئے ہیں، حوض کوثر سے سیراب کرتے ہیں، بابا علی ہیں حوض کوثر سے سیراب کرتے ہیں۔ حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے، ابھی جان میں کچھ رمق تھی لیکن جان سے گئے نہیں تھے۔ علماء کہتے ہیں کہ علی اکبر کو جوان بیٹے کو تڑپتا دیکھا، ایک مرتبہ تشویش ہوئی تو دیکھا کہ علی اکبر کے سینے پر ہاتھ ہے، ہاتھ کو ہٹایا تو علی اکبر کے سینے میں نیزے کی انی چبھی ہوئی ہے، نیزے کی برچھی پیوست ہے۔ علی اکبر تڑپتے ہیں، عجب نہیں کہ حسین نے ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا ہو، مدینہ کا رخ کیا ہو، کوفہ کا رخ کیا ہو، نجف کا رخ کیا ہو اور جملہ کہا ہو یا علی، اور یا علی کہنے کے بعد اس برچھی کے پھل کو نکالا، برچھی کا پھل نہیں نکلا، علی اکبر کی جان نکل گئی۔ حسین میں طاقت نہیں ہے کہ علی اکبر کے جنازے کو اٹھائے۔ بنی ہاشم کے بچوں سے کہا کہ بچوں آؤ میری مدد کرو، حسین کی کمر جھک گئی۔ ارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے علی اکبر کا جنازہ اٹھا کر مقتل سے خیموں میں لائے، حسین بھی خیموں میں پلٹ کر آ گئے۔ بس آخری مصیبتیں ہیں، حسین کے بارے میں سب کو خبر ہے، جناب سکینہ جانتی ہیں، ام کلثوم جانتی ہیں، زینب جانتی ہیں، فاطمہ جانتی ہیں کہ جب بھی حسین پریشان ہو تو پریشانی کا حل یہ ہے کہ حسین کے سامنے علی اکبر کا نام لے لو،
حسین پریشانی کو بھول جائیں گے۔ واہ مصیبتہ واہ غربتہ، جب سکینہ نے حسین کو پریشان دیکھا نا تو ایک مرتبہ باپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے باپ کے قریب آئی ہیں، علی اکبر کا نام لیا، ایک مرتبہ علی اکبر کا نام سنا۔ ارے علی اکبر کا نام سنتے ہی حسین نے کہا کہ علی اکبر نہ رہے، بس مصیبت کا آخری جملہ سن لیجئے گا۔ حسین بوڑھے نہیں تھے، حسین بوڑھے نہیں تھے، لیکن یزید کے دربار میں ایک سوال ہوا حسین کے بارے میں، حسین تم تو بہت بوڑھے ہو، حسین تم تو بہت بوڑھے ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا میرا بھیا بوڑھا نہیں تھا۔ ارے جب سے حسین نے علی اکبر کا لاشا دیکھا حسین بوڑھا ہو گیا۔ واہ غربتہ، واہ غربتہ، واہ مصیبتہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بڑی مصیبتیں دیکھی ہے اس گھرانے والوں نے۔ بار الہا ان آنسوؤں پر رحمتوں کو نازل فرما، ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ بار الہا جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان احوال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ وتقبل منا انکا سمیع الدعاء ماتم حسین۔